یہ آیت نمبر 62، آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، ہاں پر الٹا پیش ہے تو تھوڑا سا کھینچیں گے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، الف پر جد میں چونکہ تو جھٹکا دیں گے، شأنہم، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، اس کو دیکھیں پڑھیں گے، دیکھنے میں تو فاذن لکھا ہوا ہے فاذن، لیکن اس کو پڑھیں گے ف، الف کے اوپر جب بھی جزم آئے گی تو جھٹکا ہوگا، جیسے یہاں فا کے بعد الف ہے، الف کے اوپر جزم ہے، فَأْذَن، آگے پڑھیں گے، پھر جو نون ہے، نون پر جزم ہے اور آگے لام پر شد ہے، تو لہذا نون لام کے اندر داخل ہو کر خود ختم ہو جائے گی، تو نون درمیان سے نکل جائے گی، تو زال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں غزوہ خندق کا کچھ تذکرہ ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو مسلسل فتوحات ہو رہی تھیں تو مشرکین مکہ اور دوسرے کفار مکہ بلکہ کفار عرب وہ سارے فکر مند تھے کہ مسلمان ایسا ایسا ترقی کرتے جا رہے ہیں اور یہ جنگیں بھی ہم سے جیت رہے ہیں، تو کوئی ایسا انتظام کریں نعوذ باللہ ان کا کہ ان کی جڑ ہی کٹ کے رہ جائے۔ تو انہوں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے کہ جتنے ہم عرب کے ہیں ان کی نظروں میں کافر، ہم سارے کے سارے ایکا کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ مدینہ کے مسلمان کتنے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے آئیں گے، اور تو ان کے پاس کوئی پیچھے لوگ ہی نہیں ان کی حمایت کرنے والے، اور اسلام ابھی ابتدا میں تھا، یہ کوئی 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں، سارے قبائل آپس میں ملتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تمام قبائل اپنے افراد اکٹھے کر کے بھرپور افرادی قوت کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں مدینے کے اوپر، پورے مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو مسلمان جب رہیں گے نہیں تو پھر کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو تمام عرب کے قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کر کے باقاعدہ پروگرام بنا لیا، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں سے حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئی، اور وہ اپنے ساتھ اونٹ لائے اور بڑی بڑی دیگیں لائے اور عورتیں لائے کہ جب جیت جائیں گے تو رقص ہوگا، ناچ گانا ہوگا، کیونکہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بات تو واقعی ایسی تھی کہ مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کہ وہ سارے عرب اکٹھے ہو گئے تھے اور مسلمان مٹھی بھر تھے۔ تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم فارس میں تھے، ایران میں، وہاں جب جنگ ہوتی تھی نا تو ایک نیا طریقہ ہوتا تھا جو میں نے یہاں عرب کے علاقوں میں آ کر کہیں نہیں دیکھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ کہا جی ہم بڑی خندق یعنی بڑا گڑھے کھود دیتے تھے کہ پرلا فریق جب ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو وہ گڑھا کراس ہی نہیں کر سکے گا، جب گڑھا کراس نہیں کرے گا تو ہمارے سے لڑنے کے لیے کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا یہ رائے بڑی اچھی ہے۔ تو انہوں نے شمال مغرب کی طرف خندق کھودنا شروع کر دی جہاں سے وہ لوگ مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ تو خندق اتنی چوڑی کھودی گئی کہ اگر تیز گھوڑ سوار بھی چھلانگ مروائے گھوڑے کو دوڑا کر تو گھوڑا اس کے اندر گر جائے، پار نہ نکل سکے، اتنی چوڑائی اس کی زیادہ ہو، اور گہرائی اتنی زیادہ ہو کہ اگر اندر کوئی آدمی اتر جائے یا گھوڑا اتر جائے تو وہ اوپر نہ نکل سکے باہر، وہ اندر ہی گر جائے۔ تو یہ انہوں نے سوچا اور اس پر محنت شروع کر دی، خندق کھودنا شروع کر دی۔ اب جب یہ خندق کھود رہے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو جمع کیا کہ سارے چلتے ہیں اور خندق کھودتے ہیں، اور خندق کھودنے میں مسلمان صبح کو جاتے تھے، شام تک خندق کھودتے رہتے تھے، کیونکہ وہ غیر معمولی کھودنی تھی، روٹین کی تو کھودنی نہیں تھی کہ چوڑی بھی بہت بڑی ہو کہ تیز گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کراس نہ کر سکے، گہری بھی اتنی زیادہ ہو کہ کوئی آدمی نیچے اتر جائے
جان بوجھ کر، تو پھر باہر نکلنا چاہے تو پہلوان، بہادر، اچھا ہمت والا، چھلانگ مارنے والا بھی اٹھنا چاہے تو اٹھ نہ سکے۔ تو ایک مہینہ کا اس پہ 1 مہینہ کے قریب کچھ وقت لگ گیا تھا۔ تو جب یہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے ان کو وہاں لے گئے، اب کام تو تھا مشکل، صبح سے لے کر شام تک خندق کھودنا۔ جن کے سامنے ثواب ہو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جن کے سامنے ثواب نہ ہو یعنی منافق لوگ، ان کے لیے تو بڑی مصیبت ہی ہے۔ تو وہ جاتے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہانے بنا کر اجازت لے کر واپس آ جاتے تھے۔ تو اس پر یہ آیات اتری کہ جب آپ نے ان کو جمع کیا، اپنے پاس بلایا ہے، یہ آپ سے بغیر اجازت کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ کہ ایمان والے تو اصل میں ہیں ہی صرف وہی لوگ جو اللہ رسول پر دل سے ایمان لائے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے یہ ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں، تو جب تک یہ اپنے نبی سے اجازت نہ لے لیں اس وقت تک نہیں جاتے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین یستأذنونک، اے پیغمبر جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر دل سے ایمان لائے ہیں۔ لہذا جب یہ آپ سے اجازت لیں اپنے کسی کام کے معاملے میں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور پھر اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت ختم ہو گئی۔ اس میں کیا ہمارے لیے پیغامات ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اجتماعی کاموں میں بلایا جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں اور بغیر اجازت کے واپس نہیں آتے۔ یہاں منافقوں کو اور ایمان والوں کا فرق بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بلایا تو وہ جمع ہو گئے، اور منافقوں کو بلایا، ایک تو جمع ہونے میں پس و پیش کیا، پھر جمع ہونے کے بعد ایمان والے بغیر اجازت لیے حضور سے اجازت لیے بغیر نہیں آتے تھے۔ گھر کوئی کام کرنا بھی ہوتا تھا تو اس کام کرنے کے لیے بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، اور منافقین کبھی چپکے سے آگے آ بھی رہا ہے، کبھی چپکے سے بہانے بنا کر اٹھ کے آ جاتے تھے، پتہ بھی نہ چلے اللہ کے نبی کو، اور کبھی کوئی غلط بہانہ بنا کر اجازت لے کر آ جاتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور ایمان والوں کی تعریف کی، اور یہ بھی فرمایا کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ جب ایمان والے یا رسول اللہ آپ سے اجازت لے لیں کسی کام کے لیے اور آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں تو پھر اس کے لیے معافی بھی مانگیں اللہ سے۔ یہاں کچھ احکام ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، ہمیں یہ کہا گیا کہ حضور علیہ السلام جب اجتماعی کام کے لیے بلائیں تو آ جانا چاہیے، اور جب وہاں پہنچ جاؤ پھر بغیر اجازت وہاں سے نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اس میں سے یہ پیغام ملا، جب بھی ہمیں ہمارا کوئی بڑا بلائے، والد بڑا ہے، استاد بڑا ہے، شوہر بڑا ہے، ادارے کا سربراہ بڑا ہے، کوئی بھی جس کو اللہ نے بڑائی عطا کی ہے، بڑا عہدہ عطا کیا ہے، مقام عطا کیا ہے، وہ اپنے ماتحت کو جب کبھی بلائے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے بلانے پر وہ آ جائیں۔ اگر بڑے کے بلانے پر چھوٹے آ جائیں تو انہوں نے قرآن کی اس حکم پر عمل کیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب بڑے چھوٹوں کو بلائیں تو وہ آ جائیں، اور دوسرا جب آ جائیں تو اس وقت جب تک مجلس ختم نہ ہو وہاں بیٹھے رہیں۔ مثلا گھر کے کسی سربراہ نے رشتہ داروں کو یا کچھ لوگوں کو جمع کیا تو جمع ہو جانا چاہیے، یا کسی اور بڑے آدمی نے جمع کیا ہے تو جمع ہو جانا چاہیے۔ جس کام کے لیے جمع کیا ہے جب تک وہ کام ہوتا رہے اس وقت تک وہاں سے اٹھ کے نہیں آنا چاہیے۔ اگر اٹھنے کی نوبت بھی پیش ہے تو اجازت لے کر آنا چاہیے، بغیر اجازت کے وہاں سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں پیغام مل گیا، ہمیں ہمارا کوئی والد بلاتا ہے، استاد بلاتا ہے، ادارے کا کوئی اور سربراہ بلاتا ہے تو ہمیں چلے جانا چاہیے، اور جس وقت تک وہ کام ہو رہا ہے ہمیں وہیں بیٹھے رہنا چاہیے، اور جب تک وہ کام مکمل نہ ہو آنا بھی نہیں چاہیے، اور ضرورت کے وقت بغیر اجازت بھی وہاں سے اٹھ کر نہیں آنا۔ یہ بات ہمیں یہاں سے ملی ہے۔ آگے ایک اور نئی بات ہے، اللہ کے نبی نے جن کو اجازت دی، حضور علیہ السلام سے جس نے اجازت مانگی جانے کی کہ گھر مجھے کام ہے میں کر کے آ جاؤں، تو اللہ نے فرمایا اب جس کو چاہیں اجازت دیں، یعنی سب کو بھلا اجازت دینا ضروری نہ سمجھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بڑے آدمی سے کوئی دوسرا آدمی اجازت مانگے اور اس کو نہ ملے، وہ آگے سے منفی سوچ نہ سوچے۔ جیسے مثلا ہم ایک ادارے میں پڑھاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جہاں ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، یا والد صاحب ہیں ان کے ماتحت ان کی اولاد ہوتی ہے،
بعض دفعہ ایک آدمی نے ایک چیز مانگی، بڑے نے ایک کو دے دی، دوسرے نے مانگی اس کو نہیں دی۔ مثال کے طور پر ادارے میں ایک استاد نے چھٹی مانگی، کوئی فیکٹری ہے تو کسی ملازم نے چھٹی مانگی، ایک کو دے دی اور دوسرے کو نہیں دی۔ اگر تو کوئی غلط وجہ نہ ہو تو پھر بلا وجہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے مدارس میں تو الحمدللہ غلط وجہ کوئی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں، ایک نیکی کا ماحول ہے اللہ کے فضل سے، ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے سے کوئی چھوٹا اجازت مانگے، وہ کسی رشوت کی بنیاد پر، کسی ذاتی منفعت کی بنیاد پر، کسی ذاتی غرض کی بنیاد پر کسی کو اجازت دے اور کسی کو نہ دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیش نظر کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اس وقت اس کو اجازت دینا بہتر اور اس کو اجازت دینا بہتر نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض سکولوں میں بھی ہوتا ہے، کسی ایک سکول ٹیچر نے اجازت مانگی، پرنسپل نے دے دی، دوسرے نے مانگی اس کو نہیں دی۔ اگر اس کی اجازت روکنے کی وجہ کوئی ایسی غلط نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف بدگمانی کی فضا قائم نہیں کرنی چاہیے، کہ بعض وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیچر یا یہ عملے کا آدمی ہمیں اس وقت اس کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو اجازت نہیں دینی، تو وہ کسی وجہ سے روک لیتا ہے تو پھر اس پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی والد سے سامنے کسی بچے نے تقاضا رکھا، ایک بیٹے نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، والد نے دے دیا، دوسرے بیٹے نے کوئی بات کہی تو والد نے اس وقت اس کی بات نہیں مانی۔ اگر والد کی کوئی غلط نیت نہ ہو اور بظاہر کوئی ہمارے پاس ثبوت بھی نہ ہو غلط نیت کا، تو ہمیں ایسے والد سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ والد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کس بیٹے کی بات ماننی ہے اور کس موقع پر کس بیٹے کی بات ابھی نہیں ماننی، بعد میں مان لیں گے۔ تو والد اگر شریف نیک طبیعت کا آدمی ہو تو اس کے بارے میں بلا وجہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور پھر بھی اگر والد اپنے لحاظ سے غلط بھی کر دے تو بھی اس کے آگے بے ادب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اجازت تو حضور علیہ السلام نے دے دی، صحابی نے اجازت مانگی، چلے گئے، پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ پھر بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ جب اجازت دے دی ہے تو اب استغفار کس بات کی؟ اللہ کے نبی نے خود اجازت دی ہے گھر کام کرنے کے لیے جانے کی، تو معافی کس لیے مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی اس آدمی کے لیے؟ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جس صحابی نے، جس مسلمان نے حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر گھر جانے کا تقاضا پورا کیا ہے، اگرچہ اجازت لے کر گئے ہیں لیکن بظاہر صورت تو ایسی بنی ہے کہ دین کے کام پر دنیا کو ترجیح دی ہے، کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، وہ دین تھا، اور گھر کے کسی کام کے لیے اجازت لے کر آئے ہیں، اگرچہ اجازت لے کر آئے ہیں لیکن تاہم ہے تو دنیا کا کام ہی، تو دنیا کے کام کو چونکہ دین کے کام پر ترجیح دی ہے اس لیے مناسب نہیں تھا، اس پر بھی استغفار ہونا چاہیے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دین کے کاموں کی اہمیت دنیا کے کاموں سے زیادہ ہے، اگرچہ دنیا کے کام جائز بھی ہوں۔ آگے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو، اے لوگو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسے نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو۔ کہ یہ یوں ہوتا تھا، بعض دفعہ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی آدمی آتا تھا اللہ کے نبی کو، وہ صحابی بھی ہوتا تھا بعض دفعہ، تو آ کر کہہ دیا یا محمد، شروع میں ایسے کہہ دیتے تھے۔ عربوں میں دستور ہے نام پکارنے کا، قرآن ایسا ایسا اترا، تو اللہ نے فرمایا، اور جو مسلمان ہوتے تھے ان میں سے بعض بالکل نئے بھی ہوتے تھے کہ ابھی اسلام لائے، دین کی پوری تعلیمات معلوم نہیں ہیں، تو بعض آ کر کہہ دیتے تھے یا محمد، تو اللہ نے اس پر روکا، فرمایا ایسے نہ پکارو نبی کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو۔ ہم تو نام لے کر دوسرے کو پکار دیتے ہیں، او بھائی نعیم کدھر گیا تھا، رفیق کدھر گیا تھا، ہاں بھی غضنفر تم کہاں تھے، نام لے کر پکار لیتے ہیں ہم، لیکن فرمایا نبی کو ایسے نہ پکارو، یا محمد نہ کہو، اگر پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بعض دفعہ یا اللہ یا محمد لکھ دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، قطع نظر اس عقیدے سے کہ یا اللہ یا محمد لکھنا یا نہیں لکھنا، اگرچہ کسی کے نزدیک یہ درست بھی ہو پھر بھی یا محمد ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو قرآن میں منع کیا ہے کہ آپ نبی کو ان کے نام سے نہیں پکار سکتے۔ اللہ نے خود اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہا ہے، یا ایھا النبی کہا ہے، یا ایھا المدثر کہا ہے، یعنی لقب دے کر پکارا ہے، بغیر لقب کے نام لے کر نہیں پکارا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ آپ کو پکارنا ہو، صحابہ کو کہا گیا حضور کا لقب لے کر پکارو، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، اس طریقے سے پکارو۔ تو اس سے ایک مطلب اس کا اور بھی ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور اگلا دوست انکار بھی کر دیتا ہے
یا آپ کی بات مان کر آپ کے بلانے پر آپ کے پاس آ گیا تو پھر جب دل کرتا ہے واپس بھی آ جاتا ہے؟ فرمایا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کو معمولی نہ سمجھو، جب وہ تمہیں بلائے فوراً چلے جاؤ، اور جب آپ ان کے پاس چلے جاؤ پھر جب تک وہ خود اجازت نہ دیں تو بغیر اجازت لیے وہاں سے واپس بھی نہ ہو۔ تو رسول کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، جیسے تمہیں تمہارا دوست بلاتا ہے وہی مقام حضور کو نہ دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا بھی ایسا ہی بلانا ہے، نعوذ باللہ، وہ نبی ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں ہمیں یہ پیغام ملا ہے، اب بھی جب ہم روضہ اطہر پر جائیں تو سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، تو وہاں بھی الصلاۃ والسلام علیک یا محمد یا احمد نہیں کہہ سکتے، وہاں بھی سلام پیش کرتے ہوئے یا رسول اللہ کہنا ہے، کیونکہ قبر شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو میری قبر کے پاس آ کر میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے بھیجتا ہے تو پھر وہ فرشتوں کے ذریعے میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب قبر پہ ہم حاضر ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ سلام پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ حدیث کی روح سے اللہ کے نبی سن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی یا رسول اللہ کہنا ہے، یا محمد یا احمد نہیں کہنا۔ اس میں سے ہمارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہوا کہ ہم اپنے سے بڑے کو جب کبھی بلائیں تو نام لے کر نہ پکاریں، والد کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، اور ایسے استاد کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، بیوی شوہر کو نام لے کر نہ پکارے، ایسے ہی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام لے کر نہ پکارے۔ جہاں بھی بڑا پن ہے، عہدہ ہے، عزت مقام آپ سے اس کا بلند ہے، وہاں آپ نام لے کر نہ پکاریں۔ جیسے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے، والد صاحب کو لوگ ابا جی کہتے ہیں، ابو کہتے ہیں، نام لے کر نہیں پکارتے، والدہ کو بھی امی کہتے ہیں، نام لے کر نہیں پکارتے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کا نام اس انداز سے لے کہ جو نام شوہر کو زیادہ پسندیدہ ہو، اور اس کو ایسے نام سے نہ پکارے جس نام میں اس کی تعظیم نہ ہوتی ہو۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہماری قوم ملک ہے، تو عورتیں اپنے شوہر کو ملک کہتی ہیں، یعنی نام نہیں پکارتی، اور اسی طرح کوئی اور اس کا بڑا لقب ہو تو اس لقب سے اس کو پکارتی ہیں، اور یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ چھوٹا اپنے بڑے کو احترام اور ادب کے لقب سے پکارے، اور اس پکارنے کے اندر اس کے لقب کا خصوصی خیال رکھے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کو بھی نام لے کر نہیں پکارتے، ہم اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اور کوئی اور آدمی ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ کوئی نام لقب لگا کر پکارتے ہیں۔ تو یہ سبق ہمیں ملا کہ اپنے سے بڑے کو پکارنا ہو تو پھر اس کا نام نہ پکارو، بلکہ اس کو اس کا لقب پکارو، اور یہ ہمارے معاشرے کی اچھی چیز ہے۔ الحمدللہ حافظ صاحب کو وہ قاری صاحب کہتے ہیں، عالم کو مولانا صاحب کہتے ہیں، تو یہ ہمارے ہیں ایک اچھی چیزیں ہیں، اور والد کو بھی نام لے کر نہیں پکارتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کو بھی اس نام سے پکارتے تھے جو نام ان کو اچھا لگتا تھا۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، لیکن آپ اس کو نام بدل کر پکارتے تھے جس میں ان کی تعظیم ہوتی تھی، احترام ہوتا تھا۔ آپ کبھی کہتے تھے یا حمیرہ، اے گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت، کہ یہ عورت کو اچھا لگتا ہے کہ اس کو اس کے حسن کی تعریف کر کے بلایا جائے۔ کبھی آپ یا عائشہ کی بجائے یا عائشو پیار سے بولتے، عائشو حدیث میں آتا ہے، تو احترام کا لفظ بولنا چاہیے۔ حکم تو ہے اپنے سے بڑوں کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے بہت اچھے اخلاق سکھائے ہیں، تو بیوی کو بھی آپ نے ایسے پکارا ہے۔ آگے فرمایا، اس کو مختصری کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کھسک کر چلے جاتے ہیں، وہ جو منافقین بغیر اجازت لیے چلے آتے تھے، ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے، آفت آ جائے، یا اللہ کا عذاب پہنچ جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ غور سے سنو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، جن حالتوں پر تم ہو ان کو بھی جانتا ہے، اور جس دن تم سب کو ان کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ ان لوگوں نے کیا عمل کیے تھے، اور اللہ کو ہر بات کا پوری طرح علم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔